السلام علیکم۔ ادب انسانی احساسات کے لطیف اظہار کا نام ہے، لیکن علمی حوالے سے دیکھیں تو ادب کا ایک گہرا رشتہ مختلف سماجی علوم اور فلسفوں کے ساتھ بھی ہے، جن میں نفسیات کا علم، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، بشریات اور وجودیت ایسے علوم اور فلسفے بھی شامل ہیں۔ آج ہم ادب کی اسی تعریف کے تناظر میں اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار سریندر پرکاش کی تحریروں پہ بات کریں گے، لیکن ان کی تحریروں کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے سریندر پرکاش کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سریندر پرکاش کا اصل نام سریندر کمار اوبرائے اور والد کا نام کرپا رام اوبرائے تھا۔ وہ 26 مئی 1930 کو پاکستانی پنجاب کے شہر لائل پور، جو اب فیصل آباد ہے، میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی میدان میں انہوں نے پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے رتن بھوشن اور پربھاکر امتحانات پاس کیے، جو اس وقت اردو اور پنجابی کے تھے اور انہیں اس دور میں گریجویشن کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مزید تعلیم کا سلسلہ تقسیم ہند کی وجہ سے جاری نہ رہ سکا۔ تقسیم ہند سے پہلے لائل پور کے کارخانہ بازار کے نکڑ پر سریندر پرکاش کے والد کرپا رام کی سوڈا واٹر کی دکان تھی، اور وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا گھر۔ یوں سریندر کمار کا بچپن لائل پور شہر اور بالخصوص گھنٹہ گھر کے اطراف میں زندگی کی چہل پہل میں گزرا۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ دہلی چلے گئے، جہاں مختلف طرح کی مزدوریاں کیں۔ کبھی کنگھیاں اور گجرے بیچے، کبھی ہاکر بنے، کبھی رکشہ بھی چلایا، ڈھابے پر کام، کتابوں کی دکان پر کام، ریڈیو اسٹیشن کے دھکے، اور آخر میں وہی سوڈا واٹر کا کاروبار۔ لیکن قدرت کا انہیں زندگی کے ایسے تجربات سے گزارنے کا اصل مقصد شاید کچھ اور تھا۔ سریندر پرکاش دہلی سے 1970 کے لگ بھگ ممبئی آ گئے۔ جلد ہی یہاں کی فلم انڈسٹری میں لکھنے لکھانے کا کچھ کام ملنا شروع ہو گیا، سو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی شہر کے ہو گئے۔ 8 نومبر 2002 کو ممبئی میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سریندر پرکاش نے لکھنے کا آغاز کم عمری میں ہی کر دیا تھا۔ ان کی پہلی کہانی ہفتہ وار پارس میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کے 4 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم 1968 میں شبخون کتاب گھر الہ آباد سے شائع ہوا۔ اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا افسانوی مجموعہ برف پر مکالمہ 1981 میں ستور پرکاشن نئی دہلی سے شائع ہوا۔ اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ تیسرا افسانوی مجموعہ بازگوئی ہے۔ یہ 1988 میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا۔ اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ چوتھا اور آخری افسانوی مجموعہ حاضر حال جاری 2002 میں تخلیق کار پبلشرز دہلی سے شائع ہوا۔ اس افسانوی مجموعے میں 17 افسانے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 4 غیر مطبوعہ اور 1 ماہنامہ آج کل کے جنوری 1991 کے شمارے میں شائع شدہ افسانہ بھی ملتا ہے۔ سریندر پرکاش اگرچہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ناول بھی لکھے۔ جناب مظہر سلیم کے بقول سریندر پرکاش نے کئی ناول لکھ کر پبلشرز کو فروخت کیے، جو دوسرے لوگوں کے ناموں سے شائع ہوئے۔ سریندر پرکاش نے فلمی صنعت کے ساتھ ساتھ بطور رائٹر اور صلاح کار بھی کام کیا۔ انہوں نے کئی فلموں کی کہانیاں اور ڈائلاگ لکھے، جن میں انامکا، پرمپرا، جنبش اور پربت کے اس پار ایسی فلمیں شامل ہیں۔ سریندر پرکاش پر یوں تو بہت سے ناقدین اور محققین نے لکھا، لیکن میرے خیال میں سب سے وقی کام اب تک جناب مظہر سلیم کا ہے۔ ان کی کتاب سریندر پرکاش شخصیت اور فن کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ جناب مظہر سلیم کون ہیں؟ ان کا ایک مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔
مظہر سلیم ممبئی سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار تھے۔ ان کے 3 افسانوی مجموعے جہاد، اپنے حصے کی دھوپ اور مٹھیاں اردو میں، جبکہ ایک بھیتر باہر کا آدمی دیوناگری میں شائع ہوئے۔ وہ 28 برس تک سماہی رسالہ تکمیل نکالتے رہے، جس کا ایک سریندر پرکاش نمبر بھی نکالا۔ یہ کتاب یعنی سریندر پرکاش شخصیت اور فن ان کا پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے لکھا گیا تحقیقی مقالہ ہے، جسے بقول سیدہ مظہر سلیم چند ادب نواز، اردو کا دم بھرنے والے اور اردو کی روزی روٹی کھانے والوں نے مکمل نہ ہونے دیا، اور ان کا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا خواب ادبی دنیا کی ہرس و ہوس اور تنازع کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی سیدہ مظہر سلیم اور عامر قریشی نے ان کا یہی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے لکھا گیا تحقیقی مقالہ تکمیل پبلیکیشنز ممبئی سے 2016 میں شائع۔ 20ویں صدی کو اردو کی نثری اصناف میں سے اردو افسانے کی صدی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اردو افسانے کا آغاز بھی 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا۔ ابتدا میں اردو افسانے کے نمایاں رجحانات میں تخیل پسندی اور رومانویت کا رنگ حاوی نظر آتا ہے۔ اس رنگ کے حامل افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھپوری ایسے نام شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا رجحان حقیقت پسندی کا رجحان تھا۔ اس رجحان کا نمائندہ افسانہ نگار منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند کے بارے میں یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ منشی پریم چند اردو افسانے کو خیال کی بلند پروازوں سے نیچے اتار کر ہندوستان کی چوپالوں میں لے آئے۔ منشی پریم چند کی زندگی میں ہی انگارے شائع ہوئی اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے اردو افسانے کو بہت لازوال افسانے دیے، اور اسی تحریک کے زیر اثر 3 ایسے افسانہ نگار ہمارے سامنے آئے جنہیں آج اردو افسانے کو 1 صدی کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں اردو افسانے کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ان میں منٹو، کرشن چندر اور بیدی شامل ہیں۔ ان تینوں افسانہ نگاروں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع اردو کا نیا افسانہ ہے، جس کا آغاز 1950 سے 1960 کے درمیان ہوا۔ اس رجحان کے پاکستان میں نمائندہ افسانہ نگاروں میں انتظار حسین اور انور سجاد، جبکہ ہندوستان سے سریندر پرکاش اور بلراج منرا شامل ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اردو کا یہ نیا افسانہ کیا ہے، کون سی ایسی امتیازی فکری اور فنی خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر اسے نیا افسانہ یا نئی کہانی کہا گیا ہے، گوپی چند نارنگ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ نئی کہانی کا سب سے بڑا مسئلہ حقیقت کا بدلتا ہوا تصور تھا۔ یعنی حقیقت صرف وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے، بلکہ اصل حقیقت جو اسماء اور افعال کی دنیا سے پرے حواس سے اوجھل رہتی ہے، اور جسے لفظ کو محض نشان کے طور پر استعمال کرنے سے نہیں، بلکہ لفظ کو استعارے اور علامت کے طور پر استعمال کرنے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ کہ حقیقت صرف شعوری یا منطقی رشتوں کا نام نہیں، بلکہ اس میں لاشعور کی کارفرمائیوں کا بھی عمل دخل ہے۔ چنانچہ وقت کے منطقی رشتے اور زمان و مکان کی تعبیریں مسترد قرار پائیں، اور وقت کا تصور ایک تسلسل کے طور پر در آیا۔ تخلیقی رویے کی اس بنیادی تبدیلی کے ساتھ پچھلے دور کی سطحی رومانیت، کھوکھلی جذباتیت، اشتہاریت، برہنہ مقصدیت اور خارجیت سب زد میں آئے، اور ان سب پر خط تنسیخ کھنچ گیا۔ اس بیان کے ساتھ ہی نارنگ صاحب نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ یہ نئی کہانی وہی شخص لکھے جس میں جذبے کی شدت اور خیال یا شعور کی پیچیدگی اس کا تقاضا کرتی ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک بھیڑ چال شروع ہوئی، اور کم و بیش ہر آدمی علامتی اور تمثیلی اور تجریدی رنگ کی کہانیاں لکھنا شروع ہوا۔ اس کے بعد نارنگ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ اردو کی نئی کہانی جتنی بھی بلندی پہ پرواز کر لے، اسے بہر کیف اپنے قدم زمین پر رکھنا ہوں گے۔
اس بات سے ان کی مراد یہی تھی کہ کہانی کو اپنا رشتہ سماجی حقیقتوں اور سماج کے مختلف رنگوں کے ساتھ بہرحال جوڑنا ہوگا، اور جب سماج کی بات آتی ہے تو پھر کردار کو کس طرح کہانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی بات کی تائید نارنگ صاحب کے ساتھ وارث الوی نے بھی کی۔ وارث الوی کے بقول علامتی اور تجریدی طریقہ کار بھی افسانہ نگاری کے من جملہ دوسرے طریقوں میں سے ایک اور فی نفسہ ہی ایک کسی افسانے کی اچھائی اور برائی کا ضامن نہیں۔ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ طریقہ کار کی تبدیلی تخلیقی احساس کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ مجھے آپ کی یہ بات بھی قبول ہے کہ مثلاً احساس کی تبدیلی کی وجہ سے حقیقت پسند افسانے کے برعکس علامتی افسانے میں فنکار ایک سماجی مبصر کی بجائے ایک شاعر، ایک سریت پسند، ایک وجودی فلسفی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس احساس کے ہونے سے افسانہ افسانہ بھی بنتا ہے۔ بالآخر ہوا یہ کہ نئے افسانے کے حامیوں میں صرف شمس الرحمن فاروقی ہی رہ گئے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نئے افسانے کو اسلوب کی خصوصیت کے ساتھ ہی جوڑے رکھنے پر سب سے زیادہ زور دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس علامتی یا تجریدی یا نئی کہانی کی مخالفت میں اضافہ ہوا۔ مخالفین نے یہاں تک کہا کہ اردو کی یہ نئی تجریدی یا علامتی یا تمثیلی کہانی بنیادی طور پر ایک تنقیدی مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اسے ایک تنقیدی رجحان یعنی جدیدیت نے ہی سب سے زیادہ پروپیگیٹ کیا ہے۔ اور جب جدیدیت کی بات کی گئی تو ظاہر ہے ان سب کا اشارہ شمس الرحمن فاروقی کی طرف ہی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے اس کہانی کی حمایت جاری رکھی۔ انہوں نے سریندر پرکاش کے 2 افسانوی مجموعوں کا دیباچہ بھی لکھا اور اس میں اس تجریدی یا تمثیلی کہانی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ یہ نئی کہانی کس حد تک اردو کے ادبی حلقوں میں اپنی پذیرائی حاصل کر سکی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ آج ہم سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری اور ان کے افسانوں میں موجود مختلف سماجی رجحانات یا سماجی علوم کے رنگوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ سریندر پرکاش نے جو ابتدائی دور میں افسانے لکھے، ان کی نمایاں ترین خصوصیات میں تجریدیت، تہداری اور دیو مالائی فضا شامل ہیں۔ تجریدیت کیا ہے؟ انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جذبہ ہے۔ جب اس کے کسی جذبے کو چوٹ لگے تو اس کے اندر کی دنیا جاگ اٹھتی ہے۔ ایسے میں وہ سوچ کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے دیکھتا اور پہچانتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں وہ تجسیم سے تجرید کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ اس کا باطن مجاز اور استاروں کا ایسا جہان ہے جس میں ارد گرد کی اشیاء، خیالات اور تمام الفاظ اپنی معنویت کے لیے ہر طرح کی محتاجی سے آزاد ہیں۔ جس جہان کو منطق سے کہیں نہ کہیں کوئی ضد ضرور ہے، اور وہ ضد اس احساس کو ابھارتی ہے جہاں تجرید بے معنی معلوم نہیں ہوتی۔ تجرید انتہائی بامانی ہوتی جاتی ہے اور اس کا تعلق صرف محسوس کرنے سے ہے، کیونکہ اس کا خمیر ہی احساس سے اٹھا ہے۔ سائنسی انداز میں کہنا چاہیں تو تجرید مادے سے آزاد اور توانائی سے جڑی ہوئی شے ہے۔ دوسرے الفاظ میں اشیاء کی بجائے ان کی خصوصیات، جیسے کہ پھول کی بجائے خوشبو اور رات کی بجائے اندھیرے یا سناٹے کی بات کرنا۔ پھر یہ کہ اس کا جھکاؤ تخصیص کی بجائے عمومیت کی طرف ہے، یعنی اگر کسی ایک جگہ کسی ایک عنصر میں خوبصورتی نظر آئے اور ہم کہیں کہ دنیا کس قدر خوبصورت ہے، بجائے یہ کہ فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ خود سریندر پرکاش نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں تجرید اور عمومیت کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ ملک تقسیم ہو گیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ سوچا تھا، اس کمرے میں ایک لاش پڑی تھی جو کٹی پھٹی ہے، جس کے کچھ حصے موجود ہیں، کچھ موجود نہیں ہیں، اور کہیں دور فوارہ چل رہا ہے، ایک آدمی بائسیکل پر آ رہا ہے اور کتا بھونک رہا ہے، اور کتے کو چپ کرانے کے لیے جو آدمی ہے وہ لاش کے جسم سے ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اس کتے کو ڈال دیتا ہے تاکہ کتا خاموش ہو جائے۔ میں تقسیم کے بارے میں
اس طرح سوچتا ہوں۔ اب دوسری چیز تہداری ہے۔ تہداری کی تعریف سے پہلے خواجہ رضی حیدر کا یہ شعر سنیے جس کے اندر تہداری کی ایک تعریف بھی موجود ہے۔ آشنا وہ بھی تھا الفاظ کی تہداری سے، آشنا وہ بھی تھا الفاظ کی تہداری سے، ہم بھی ہر لفظ میں مفہوم نیا رکھتے تھے۔ تہداری سے مراد بات کا ملفوف ہونا ہے، یعنی لفظ کا معنی بالکل سامنے نہ پڑا ہو اور سطح پر نہ ہو بلکہ گہرائی میں ہو، اور لفظ پر پڑی ہوئی مختلف تہیں کھولتے جانے سے ان معنی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو۔ تہداری کو افسانے کا حسن بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر کہانی بالکل ہی سپاٹ ہو تو اس میں اور ایک اخباری واقعے میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ اس دور کے افسانوں کی تیسری خصوصیت دیو مالائی فضا ہے۔ دیو مالا کیا ہے؟ کسی خطے سے جڑی ہوئی وہ قدیم کہانیاں یا قصے جو وہاں کی تہذیب اور مختلف روایات کے بھی آئینہ دار ہوں۔ عام طور پر یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ دیو مالا کا تعلق اساطیر سے بھی ہے، یعنی سادہ الفاظ میں دیوتاؤں سے جڑی وہ مقدس کہانیاں جو کسی خطے کی ثقافتی حیت کا بھی اظہار ہوں، جیسے کہ ہندوستانی اساطیر اور یونانی اساطیر ان مخصوص خطوں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قسم کی اساطیر میں ہم ان دونوں خطوں کے ثقافت اور تہذیب کی بھی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ سریندر پرکاش کے ابتدائی دور میں ان تینوں خصوصیات کے حامل افسانوں پر نظر ڈالیں تو ان کے نمایاں موضوعات یہ ہوں گے: وجودی کرب، دوہرا پن، جذباتی کشمکش، ماحول کی دہشت ناکی اور بے چینی۔ اور ان موضوعات کے حامل افسانے یوں تو بہت سے ہیں، لیکن رونے کی آواز، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، نکبزن اور تلکارمس یہ نمائندہ افسانوں میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ رونے کی آواز وجودی کرب کے اظہار کی بہترین مثال ہے۔ اس افسانے کا واحد متکلم کردار جن سماجی مسائل کا شکار تھا، اس نے اسے اندر سے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یوں شخصیت کا دوہرا پن اس کے وجودی اظہار پر ضرب کاری کرتا ہے۔ اس افسانے کو سریندر پرکاش نے دیو مالائی علامتوں کے ذریعے آگے بڑھایا ہے۔ سرسوتی علم کی دیوی ہے، جبکہ لکشمی دولت کی، اور وشنو بابا جب ایک کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کرتا ہے تو یہ فعل افسانے کو بہت اہم سماجی موضوع سے جوڑ دیتا ہے، جہاں علامتی انداز میں علم کی بجائے دولت کے ساتھ محبت کو اہمیت ملنے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم نسبتاً زیادہ پیچیدہ کہانی ہے۔ اس میں سریندر پرکاش کے قلم کا جھکاؤ تجرید کی طرف زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کہیں کہیں کہانی پن اور فضا بندی کا عنصر بھی ابھر آتا ہے جو کہانی کے تھیم کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور اس کہانی سے دو مختصر مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ میں ایک ذرا رکا اور ان پر نظر ڈالی جو بھوجل سر جھکائے ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ میں بے پناہ اپنائیت کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ تب علیحدگی کے بے نام جذبے نے ذہن میں ایک کسک کی صورت اختیار کی اور میں انتہائی غم زدہ سر جھکائے وادی میں اتر گیا۔ دوسری مثال دیکھیے۔ آتش دان میں آگ بجھ گئی ہے، پھر بھی راکھ میں چھپی بیٹھی چنگاریوں کی چمک گہرے سبز ریشمی قالین پر ابھی موجود ہے۔ کارنر ٹیبل پر رکھے دھات کے گلدان کو میرے بڑے ہاتھ نے چھو کر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے جسم کی خنکی ابھی تک انگلیوں پر محسوس ہو رہی ہے۔ گلدان کا اپنا ایک الگ وجود میں نے قبول کر لیا ہے۔ ہاتھ میرا ہے، اس لیے احساس بھی میرا ہے، لیکن گلدان نے میرے احساس کو قبول نہیں کیا۔ ان دونوں مثالوں میں سے پہلی میں بوجھل سر جھکائے چلے جانے والوں سے اپنائیت کا احساس اور پھر یکا یک ان سے علیحدگی کے بے نام جذبے کا ابھرنا کہیں نہ کہیں ہندوستان کی دھرتی پر بسنے والے مختلف رنگ و نسل اور پہچان کے نفوس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ پھر دوسری مثال میں آتش دان میں آگ کا بجھ جانا، لیکن راکھ میں چھپی چنگاریوں کی چمک کا سبز ریشمی قالین میں موجود رہنا انہی نفوس کے احساسات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کی توثیق پھر
اس مثال کے ان جملوں سے ہوتی ہے کہ گلدان کا اپنا ایک الگ وجود میں نے قبول کر لیا ہے، ہاتھ میرا ہے اس لیے احساس بھی میرا ہے، لیکن گلدان نے میرے احساس کو قبول نہیں کیا۔ اس پورے افسانے میں ڈرائنگ روم کا جو ماحول پیش کیا گیا ہے، پھر اس میں آریائی جھروکوں جیسی کھڑکیاں اور پرانے تمدن کی وہ نشانیاں بھی ہیں جو تاریخ کے تسلسل کی گواہی دیتی ہیں، لیکن ان سب پر وقت کے بھاری پردے ہیں اور ماضی کی روشنی ان پردوں کے پیچھے ہی رہ گئی اور مستقبل کی کرنیں ابھی حال تک نہیں پہنچی۔ یہ کہانی ہندوستان کی وہ تصویر پیش کرتی ہے جس میں زندگی کی معصومیت، شفافیت اور یہاں ہزاروں سال سے آباد لوگوں کی مقامی اقدار دم توڑ چکی ہیں اور انسان بے چینی کا شکار ہے۔ نکبزن اور تلکارمس سریندر پرکاش کے خالصتاً تجریدی افسانے ہیں۔ نکبزن میں 15 دائروں کو 7 رنگوں اور 7 سروں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دائروں کا زاویہ تو بدل جاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ حقیقت کی طرح اٹل رہتے ہیں۔ خالی اور گول دائرے، پھر ان میں سے کچھ میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں، کچھ کی اشکال بدل دی جاتی ہیں، گویا انہیں ایک الگ وجود بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب سارے رنگ ایک دوسرے پر اپنا عکس ڈال کر ایک دوسرے کی وجودی پہچان ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دائرے بنانے والے کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی صدیوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ یہ افسانہ بظاہر کسی پلاٹ اور کردار سے خالی، لیکن کہیں کہیں کہانی پن کی لے ضرور رکھتا ہے اور اسی لے سے کہانی کا تھیم تلاشتا ہے۔ ہم جب خود نقب تراشتے ہیں تو یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اس کے اوصاف خود ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اپنے لیے ایک نقب زن کی خواہش دراصل اپنی اس صفت کا بھی اظہار ہو سکتی ہے۔ تلکارمس بھی اسی طرح کا ایک اور تجریدی افسانہ ہے جو سریندر پرکاش کے ہاں تجریدی رنگ کی پہچان کا سب سے نمایاں حوالہ بھی بتایا جاتا رہا۔ اس افسانے کا اسلوب پیچیدہ ہے، اس میں کسی جگہ کوئی قیام یا رمز نہیں بلکہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ممکن ہے اس سے سریندر پرکاش نے زندگی کا تسلسل ہی دکھانے کی کوشش کی ہو۔ اس افسانے کا بھی نقب زن کی طرح کوئی پلاٹ یا تھیم نہیں ہے، لیکن مختلف جملوں میں انسانی زندگی کے مختلف مسائل اور جذباتی کشمکش کی جھلکیاں ضرور پیش کی گئی۔ ایک مثال دیکھیے۔ آخری وقت جب میں نزاع کے عالم میں تھا تو وہ میرا راشن کارڈ چرانے کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خوانچے اونچی اونچی دیواروں پر لگا رکھے تھے اور نیچے وادی میں جھونپڑیاں جل رہی تھیں۔ جھونپڑیاں جلنے تک گاڑی پلیٹ فارم پر آ جاتی اور سب لوگ آگے بڑھ کر اپنی اپنی لاشیں پہچان لیتے۔ سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری کے دوسرے دور کی طرف آئیں تو اس میں نمایاں ترین خصوصیت علامت، استعارہ اور تمثیل سے ڈائریکٹنس کی طرف رجحان ہے۔ علامت، استعارہ اور تمثیل کیا ہیں؟ اس حوالے سے انیس اشفاق لکھتے ہیں، علامت قائم بذات ہوتی ہے، استعارہ قائم بالغیر اور تمثیل دونوں کے بیچ کی چیز۔ یعنی علامت کسی شے کو یاد دلاتی ہے، استعارہ اسے پیش کرتا ہے اور تمثیل میں وہ شے بجائے خود مجسم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت میں ایک تہداری ہوتی ہے، معنی کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، جیسے جھاڑا زندگی میں بہت زیادہ ٹھہراؤ آ جانے، بڑھاپا اور چہل پہل اور گرم جوشی ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ علامت میں معنی تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ زیادہ کرنا پڑتی ہے، جبکہ استعارے میں ایسا نہیں ہے۔ استعارہ اپنی خصوصیت کے ساتھ معنی کو سامنے رکھ دیتا ہے اور تمثیل میں وہ شے یا خصوصیت تمام تہیں کھول کر سامنے مجسم ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جھاڑا خود مجسم ہو کر گفتگو شروع کر دے۔ سریندر پرکاش کے اس دور کے افسانوں کے نمایاں موضوعات سیاسی صورتحال، نظام پر شدید طنز، معاشرتی رویے، عدم تحفظ، تقسیم ہند اور وجود کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل، انسانی ہوس، ذات کی تلاش اور وجود کی برہنہ سچائیوں سے نبرد آزمائی ہے۔
ان موضوعات کے حامل نمائندہ افسانوں میں برف پر مکالمہ، ہم صرف جنگل سے گزر رہے تھے، جمغورہ الفریم، کٹا ہوا سر، بازگوئی، آرٹ گیلری، ایلوپیشیا، سرکس اور بجوکا شامل ہیں۔ برف پر مکالمہ اسی نام کے افسانوی مجموعے کا آخری افسانہ ہے، جو گاؤں سے اس ڈر کے مارے شہر چلے جانے والے شخص کی کہانی کہ اگر وہ وہاں رہا تو برف گرتے ہی اس کے بازوؤں کو بھی کوہنیوں سے کاٹ کر برف میں گاڑ دیا جائے گا۔ بازوؤں کا کٹنا دراصل پروں کا کٹنا ہے، گویا رسم و رواج اور نظام سے بغاوت کر کے اڑنے والوں کو پہلے سے ہی اپاہج کر دینے کا یہ عمل دراصل ہمارے اس خطے کے سیاسی نظام کا حصہ بننے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جنہیں اگر اس گاؤں میں رہنا ہے تو اسی حالت میں، یعنی اپنے بازوؤں کو کٹوا کر اور برف میں گاڑنے کی اجازت دینے کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ بہتر ہے کہ وہ اس گاؤں اور اس نظام سے خود کو الگ رکھیں۔ اس کہانی میں سریندر پرکاش کے ہاں اسطور سازی کا عمل بھی واضح نظر آتا ہے۔ سریندر پرکاش اس دور میں سادہ اور بیانیہ انداز کی کہانی کی طرف بھی راغب ہوئے اور یہ کہانی بھی خوب لکھی۔ ہم صرف جنگل سے گزر رہے تھے سرمایہ دارانہ نظام پر گہرے طنز کا حامل بیانیہ افسانہ ہے، لیکن وہ خصوصیت جسے ہم ڈائریکٹنس کی طرف کھلا رجحان کہتے ہیں، وہ بازگوئی کی اشاعت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ سریندر پرکاش کے جو دو افسانے اردو افسانے کی دنیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوئے اور اپنے تجریدی انداز سے ہٹ کر کہانی پن کی وجہ سے سب سے زیادہ سراہے گئے، وہ بازگوئی اور بجوکا ہے۔ بازگوئی سے سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری نے ایک نیا موڑ لیا اور سیاسی اور سماجی حوالوں کی کثرت آ گئی۔ بازگوئی کی پوری فضا ہی داستانی فضا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ملکہ شبروزی ہے، جو دراصل اس نظام کی علامت ہے جو اپنے وجود کو ہر ایک سے منوا لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس افسانے میں ملکہ شبروزی اقتدار کی ایسی دیوی بن کر سامنے آتی ہے جسے پا لینے والے ہر شخص کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ اس میں تلکارمس ایک ایسے باغی کردار کی صورت سامنے آتا ہے جو اقتدار کی دیوی کو پا لینے کے بعد اپنے تمام آدرش بھول جاتا ہے۔ یہ برصغیر کی معاصر سیاسی فضا کی براہ راست پیشکش پر بھی مبنی ہے۔ بجوکا اس سے بھی زیادہ ڈائریکٹنس پر مبنی افسانہ ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہوری پریم چند کے ناول گاودان سے لیا گیا ہے۔ یہ کسان اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی دھان کی فصل تیار ہے اور اسے کاٹنے کے دن جب وہ اپنے پوتے پوتیوں اور بہوؤں کو ساتھ لے کر کھیت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بانس سے بنایا گیا وہ بے جان بجوکا جو فصل کو موسمی پرندوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں جان پڑ چکی ہے اور وہ فصل کاٹ رہا ہے۔ اس افسانے سے چند اقتباسات دیکھیے جو سریندر پرکاش کے فن افسانہ نگاری کی معراج کہے جا سکتے ہیں۔ وہ سب اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا، جس میں کہیں ہریالی نہ تھی، بس تھوڑی بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دھنس جاتا تھا، اور مٹی یوں بھربھری ہو گئی تھی کہ جیسے اس کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھی اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی۔ وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ہوری کو یاد آیا پچھلے 50 برس میں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہوری چاہتا تھا کہ جب تک اس کے بچے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے، اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا۔ انہوں نے باری باری نالا پار کیا، نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا، اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے، وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے۔ تم بجوکا، تم، ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، بانس کی پھانکوں سے، اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا، اور وہ جاتے جاتے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چہرہ
میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔ میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔ لیکن تمہیں یہ درانتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی۔ یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی۔ جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی پھانکیں چیری تھیں، انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے، گھر کی بیکار ہانڈی پر میری آنکھیں، ناک اور کان بنایا تھا، اسی دن سب چیزوں میں زندگی کلبلا رہی تھی۔ تیسرا پیراگراف دیکھیے۔ اس نے پنچایت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے فصل کا چوتھائی حصہ بجوکا کو دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہو کر اپنے پوتوں سے کہنے لگا، سنو، یہ شاید میری زندگی کی آخری فصل ہے۔ ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں، بیج بویا جائے اور بارش کا امرت کھیت میں سے کونپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا، بجوکا کی جگہ پر۔ میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھربھری نہیں ہو جائے گی۔ مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں، وہیں رہنے دینا، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکا نہیں بنانا، کہ بجوکا بے جان نہیں ہوتا۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ انگریز جاتے ہوئے اس خطے کے ساتھ یہ ظلم بھی کر کے گیا کہ جنہیں اقتدار سونپ گیا وہ بھی اسی کے اعلی کار تھے۔ ہندوستان میں جاگیرداری نظام بظاہر ختم ہو گیا، لیکن زرعی اصلاحات کے نتیجے میں زمینوں کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ غریبوں کے حصے میں ریتلی اور تھل کے قریب کی زمینیں آئیں، جہاں پانی بھی پہنچتے پہنچتے کھالوں کی ہی پیاس بجھا پاتا تھا، اور طاقتوروں کو اچھی زمینیں حصے میں آئیں۔ اگلے دونوں اقتباسات یوں تو اپنے معنی کے اعتبار سے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ایک خصوصی توجہ کی علامت بجوکا بنانے کی ہے، یعنی بانس کی پھانکیں کرنے کی۔ بانس یعنی ہندوستان اور اس کو تقسیم کر کے بجوکا بنانے کی خواہش۔ ہم نے اس خطے کو دو ٹکڑے کر کے انسانی آزادیوں اور حقوق کا ضامن ایک نظام بنایا، جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں۔ لیکن وہ نظام بجائے خود اتنا مضبوط ہو گیا کہ اپنے بنانے والوں سے اپنا حصہ طلب کرنے لگا۔ وہ نظام جسے ہمارے خطے کے عام انسان کی آزادیوں کا ضامن بننا تھا، انگریز کے اتارے ہوئے ان کپڑوں کی مانند ثابت ہوا جو کسی بجوکا کو پہنا دیے جاتے ہیں۔ آصف فروخی نے اپنے ایک انٹرویو میں سریندر پرکاش سے اس افسانے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز مجھے بالکل سمجھ آ چکی تھی کہ ہمارے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ جب آپ پورا اقتدار کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ظاہر ہے اس صورتحال کا استحصال کرے گا۔ یہی بات سرکس میں ہے۔ جو عورت کا کردار ہے وہ ہنٹر لے کے کھڑی ہے۔ اس سختی کی وجہ سے جو کہ ایمرجنسی وغیرہ لگا کر لوگوں کو پریشان کیا گیا، تو یہی ساری باتیں تھیں جن کی وجہ سے سیاست اور سیاستدانوں کے خلاف ایک زہر میرے اندر بھر گیا۔ سرکس سے ہی ملتے جلتے دو اور افسانے ایلوپیشیا اور آرٹ گیلری ہیں۔ ان افسانوں میں بھی سیاسی موضوعات کی طرف ڈائریکٹ اپروچ سامنے آتی ہے۔ سریندر پرکاش نے ان افسانوں میں ہندوستان میں ایمرجنسی کے نفاذ کے زمانے کو گہرے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں انسانی آزادیوں کو سلب کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی۔ اب ہم تیسرے دور کے افسانوں کی طرف آتے ہیں۔ سریندر پرکاش کا یہ دور اظہار ذات کا تیسرا پڑاؤ کہا جا سکتا ہے، جس میں ان کا ایک افسانوی مجموعہ حاضر حال اور جاری کے نام سے شائع ہوا۔ اس افسانوی مجموعے کی روشنی میں سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری کی جو بڑی دو خصوصیات اس دور میں سامنے آتی ہیں، وہ ماضی اور حال میں تعلق کی تلاش اور اظہار میں ایک بے باکانہ پن ہے۔ اس دور میں سریندر پرکاش اپنی یادداشتوں کو تخلیقی واردات بنانے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ حاضر حال جاری میں اسی عنوان سے شامل افسانہ بجوکا کے اس حصے
کی مزید وضاحت بھی پیش کرتا ہے جس میں ہوری اپنی زمین کی طرف بڑھنے والے تھل سے پریشان ہے۔ زمینوں کی تقسیم میں طاقتور ہاتھ کے دخل پر اس افسانے سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ زمانہ تو ہم نے انگریز کا بھی دیکھا۔ اس نے کہنا شروع کیا، انگریز کے زمانے میں بڑی گڑبڑ مچ گئی تھی، خیر جو بیت گیا سو بیت گیا، ہم کو بیتے کی چنتا نہیں، آنے والے کی چنتا ہے۔ جب کبھی تم لوگوں کی اولادیں حسن پور جائیں گی تو پھر کبھی نام نہیں لیں گی حسن پور جانے کا، اور ہمارا گاؤں ہماری اولادوں کے خون میں سے فاسد مادے کی طرح نکل جائے گا۔ وہ پھر رک گیا۔ مگر وہاں کیا ہوا تاؤ جی؟ میں نے پوچھا۔ پہلے ذمہ داری ختم ہوئی، کسان سے لگان وصول کرنے کا حق ذمہ دار سے چھن گیا، پھر چک بندی ہوئی، گاؤں میں سب کی زمینیں ٹھیک ڈھنگ سے ان کو بانٹ دی گئیں، اور ویسے ہی سرکاری چوپڑے میں ان کا نیا اندراج کر دیا گیا۔ پرنتو وہ زمینیں جن کی آبیاری ٹھیک ہوتی تھی وہ ذمہ دار بنیے اور ان کے وفاداروں کو مل گئیں، اور جن میں پانی پہنچتے پہنچتے زمین میں ہی سوکھ جاتا تھا وہ وہاں کے غریب غربا کے حصے میں آئیں۔ اس مجموعے کے کچھ افسانوں میں سریندر پرکاش اندر اپنی جنم بھومی کی یاد اور ہجرت کا دکھ بھی واضح محسوس ہوتا ہے۔ فنی اعتبار سے بھی یہ افسانے کہانی پن سے اپنا بھرپور رشتہ استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنی حوالے سے ان کی کہانیوں میں تکنیک اور اسلوب کے متنوع تجربات ملتے ہیں، زبان و بیان پر ایک غیر معمولی قدرت کا اظہار بھی نظر آتا ہے، اور منظر اور جزیات اور داستانی فضا کی تخلیق میں بھی سریندر پرکاش طاق ہیں۔ موضوعاتی حوالے سے دیکھیں تو سریندر پرکاش کے حوالے سے مرزا حامد بیگ کی یہ رائے بہت درست معلوم ہوتی ہے کہ ان کا بنیادی موضوع انسانی باطن کا اندرونی اجاڑپن اور ویرانی کا شدید احساس ہے، جو ان کے کرداروں کو جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں رکھتا ہے۔ آخر میں اپنے افسانوں پر خود سریندر پرکاش کی بھی ایک رائے ہم آج کی اس گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ آصف فروخی کو انٹرویو دیتے ہوئے سریندر پرکاش نے اپنی کہانیوں کے حوالے سے کہا کہ لائل پور میں کارخانہ بازار کے نکڑ پر ہماری سوڈا واٹر کی دکان تھی، جہاں سے ہمارے گھر کا فاصلہ 10-12 منٹ تھا۔ جب مجھے گھر جانا ہوتا تو میں گھنٹہ گھر کے بیچ میں سے گزرتا۔ اس وقت وہاں لان تھا، وہاں پر ایک آدمی دوپہر کے وقت داستان سنایا کرتا تھا جو نثر میں ہوتی تھی، لیکن وہ گا کر سناتا تھا اور ساتھ ساتھ ناچتا بھی تھا۔ جب میں نے افسانہ نگاری شروع کی تو وہ شخص مجھے یاد آ گیا۔ ایک تو اس کی داستان سے داستان نکلتی تھی، دوسرا وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی داستانیں تھیں اس کی۔ دیکھا جائے تو وہ میرا گرو تھا، اسی سے میں نے کہانی لکھنا سیکھا۔ اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو لگے گا کہ میری کہانیوں میں بھی ایک آہنگ، اکتارے کی آواز اور پاؤں کی تھاپ ہے۔ لہراتا ہوا شملہ پگڑی کا جو وہ شخص باندھتا تھا، اور اس کی لنگی، اور ناچنے میں لنگی کا گھماؤ، اور اس کا ہاتھ، ہونٹ اور اس کی آنکھیں، وہی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو میری کہانی میں بھی نظر آئیں گی۔ آج ہم نے سریندر پرکاش کی کہانیوں پر بھی بات کی، ان کی زندگی پر بھی بات کی، اور بالخصوص ہم نے یہ دیکھا کہ سریندر پرکاش نے جو ادب لکھا اس کا ایک بہت گہرا رشتہ وجودیت کے فلسفے کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے۔ سریندر پرکاش کے ہاں وجودی کرب کا اظہار بھی مختلف انداز میں ہمیں ملا۔ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو یا آپ اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو یہاں درج ہمارے ای میل ایڈریس پر بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔